صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پل صراط کی دہشت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے۔ پل صراط کے بارے میں آپ کو مفید معلومات اس سے حاصل ہوگی۔ پل صراط کہاں قائم ہے، اس کا راستہ کیا ہے، پل صراط سے گزرنے کا منظر کیا ہوگا۔ اس رسالے کے صفحہ اول پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ صفر المظفر کی آمد ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، مہینہ آ گیا خوشتر امام احمد رضا خاں کا، مہینہ آ گیا خوشتر امام احمد رضا خاں کا، سفر ہے ہر طرح ازفر امام احمد رضا خاں کا، امام احمد رضا خاں کا، امام احمد رضا خاں کا۔ بلند ہوتا ہے آواز یہاں سے اہل سنت کا، یہ ہے محراب یہ منبر امام احمد رضا خاں کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، حسب حال اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں جس قدر زیادہ کریں گے اسی قدر اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ نیک عمل میں بھی اگر اچھی نیت نہ کی، ثواب کی نیت نہ کی تو ثواب نہیں حاصل ہوگا۔ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک اس مبارک مہینے میں منایا جاتا ہے، اسی نسبت سے یہ سلسلہ رضا کی زبان تمہارے لیے شروع کیا گیا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت کے ہدایت بخشش کے جو کلام ہیں اس کے مقطع اس سلسلے میں پیش کیے جائیں گے اور اس کی وضاحت پیش کی جائے گی۔ سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کیا خوب لکھتے ہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضا جو ہے اعلیٰ حضرت کا تخلص ہے۔ رضا پل سے یعنی پل صراط سے اب خوشی سے جھومتے ہوئے گزر جائیے۔ کیوں؟ پل صراط اور خوشی سے جھومنا، وجد کرتے ہوئے گزر جائیے۔ کس طرح؟ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے
کہ ہے رب سلم صدائے محمد. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلامتی کی دعا کر رہے ہیں تو اے رضا وجد کرتے ہوئے خوشی سے جھومتے ہوئے پل صراط سے گزر جائیے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت کی جو شاعری ہے نا یہ قرآن و حدیث کی ترجمانی. آپ نے شعر سنا، اب آپ کو میں حدیث پاک سناتا ہوں. چنانچہ مسلم شریف حدیث نمبر 288 حضرت سیدنا حذیفہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی لوگوں کو جمع کرے گا تو مومن لوگ کھڑے ہوں گے اور تمام نبی صراط پر کھڑے ہوئے فرماتے ہوں گے الہی سلامت سلامت رکھ. مرآت جو کہ شرح مشکات ہے اس کے جلد 7 صفحہ 474 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے اس محشر والے کنارے پر قیام فرما ہوں گے، اپنے گرتوں کو سنبھالتے ہوں گے، اور جلد 7 ہی کے صفحہ نمبر 430 پر لکھتے ہیں جب تک سارے مؤمنین بخیریت گزر نہ جائیں تب تک انبیاء کرام سلم سلم کہتے رہیں گے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہار شریعت جلد اول حصہ اول صفحہ 148. بروز قیامت تمام اہل محشر تو پل صراط پر گزرنے میں مشغول ہوں گے. حضرت مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں مگر وہ بے گناہ گناہ گاروں کا شفیع یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پل کے کنارے کھڑا ہوا بکمال گریہ وزاری اپنی امت عاصی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے رب سلم سلم الہی ان گناہ گاروں کو بچا لے بچا لے. اور ایک اسی جگہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کس دن قیامت کے روز تمام مواطن یعنی مختلف مقامات میں دورہ فرماتے رہیں گے. کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات یعنی نیکیوں میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے، اور فوراً ہی دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ فرما ہیں، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں، اور وہاں سے پل صراط پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچا لیا. غرض ہر جگہ انہی کی دہائی، ہر شخص انہی کو پکارتا انہی سے فریاد کرتا ہے، اور ان کے سوا کس کو پکارے کہ ہر ایک کو تو اپنی فکر، دوسروں کو کیا پوچھے. صرف ایک یہی ہیں جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں اور تمام عالم کا بار ان کے ذمے. کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پر ان کو پکارتا ہوگا. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت علم عطا فرمایا، عمل عطا فرمایا. دیکھیے آپ حدیث پاک کو اپنے ایک شعر میں کس طرح بیان کر رہے ہیں.
اور پل صراط کا معاملہ کیسا ہے، اللہ اکبر، پل صراط کی دہشت اس رسالے میں پڑھ لیجئے. یہ حق ہے، سب نے اس سے گزرنا ہوگا. 15,000 سال کا فاصلہ ہے اس کا، 5,000 سال اوپر چڑھنے کے، 5,000 سال نیچے اترنے کے، 5,000 سال برابر کے پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے تیز تر، تلوار سے بھی زیادہ تیز، جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے. اور کون گزر پائے گا؟ امیر اہل سنت نے اس رسالے میں لکھا ہے جو خوف خدا کے باعث کمزور اور نڈھال ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غور کیجئے کیا بنے گا جب میدان قیامت میں سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا. لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر کھڑے ہوں گے، بھیجے کھول رہے ہوں گے، کلیجے پھٹ رہے ہوں گے، دل ابل کر گلے میں آ گئے ہوں گے. ایسے خوفناک حالات میں پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ درپیش ہوگا. اس سے گزرنے کے لیے دنیاوی طاقتور و باکسر، کڑیل نوجوان و پہلوان، تیز و ترار و سبک رفتار، خلا باز و کراٹے باز، ہٹے کٹے مسٹنڈے ہونے کی حاجت نہیں. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان عافیت نشان کے مطابق خوف خدا کے سبب کمزور و زار، نحیف و نزار رہنے والے پل صراط کو بآسانی پار کر لیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسی رسالے میں لکھا ہے، جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیز تر ہے. اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں جو کہ اسے پکڑیں گے جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا. لوگ اس پر گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کی طرح، بعض بجلی کی طرح، بعض ہوا کی طرح، بعض بہترین اور اچھے گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزریں گے. اور فرشتے کہیں گے رب سلیم رب سلیم، اے پروردگار سلامتی سے گزار، اے پروردگار سلامتی سے گزار. بعض مسلمان نجات پائیں گے، بعض زخمی ہوں گے، بعض اوندے ہوں گے، بعض منہ کے بل جہنم میں گر پڑیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میں سے شامل فرما لے جو پل صراط سے چمکتی بجلی کی طرح گزر جائیں گے. کاش پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی اختیار کر لیں گے، اپنی صورت سیرت، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا آقا کے غلاموں جیسا بنا لیں گے، آقا کے فرامین کے مطابق کر لیں گے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پل صراط کا مشکل ترین مرحلہ آسان ہو جائے گا اور واقعی سچے عاشق رسول بن گئے. زبان کی نوک سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے، اپنی سیرت سے، اپنی صورت سے، اپنے کاروبار سے، اپنی گفتار سے، اپنی کردار سے، اپنے لینے سے، اپنے دینے سے، اپنے معاملات سے، اپنی عبادات سے، پڑوسیوں کے معاملات سے، زبان قال سے نہیں، زبان قال سے نہیں، زبان حال سے ہم کہتے ہوں کہ ہم غلام رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں. کاش. تو پل صراط کا معاملہ بہت اہم ہے، مگر جو سچا عاشق رسول ہوگا وہ اسے بآسانی پار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. سبحان اللہ. پائے کو با پل سے گزرے گے تیری آواز پر، پائے کو پل سے گزرے گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کہ عشق رسول کی کیا بات ہے کہ آپ ایسے نازک مرحلے میں فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے
سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرما بردار غلاموں میں شامل فرما لے، اور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کے صدقے میں کاش ہم سچے عاشق رسول بن جائیں۔ کاش اعلیٰ حضرت کا عشق رسول کیسا تھا، آپ پڑھیے تذکرہ امام احمد رضا میرے مرشد کا رسالہ۔ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول کیسا تھا، آپ پڑھیے بریلی سے مدینہ رسالہ، آپ کو پتہ چلے اعلیٰ حضرت کا عشق رسول کیسا تھا۔ آپ ہدایت بخشش جو آپ کا نعتیہ دیوان ہے وہ پڑھیں، اور اللہ توفیق دے تو فتاوی رضویہ پڑھیں، اعلیٰ حضرت کی کتب پڑھیے، آپ کو معلوم ہو اعلیٰ حضرت کیسے سچے عاشق رسول تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے